بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفی اپنی ذات کی ہوتی ہے، اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ نفی ہو جائے تو اثبات کا سراغ ملنے لگتا ہے۔ وہ ساری کہانی اس ہو میں ہے، اس وہ میں ہے۔ ہر شے کی حقیقت ہو میں ہے۔ ہو ہی بنیادی جوہر ہے ہر شے کے علم کا۔ وہ علم چاہے وحی سے ملے یا شعور سے، یہ بہت ہی حیرت کا مقام ہے۔ ذرا اس ایک مثال کو سمجھنا، پھر بات آگے ہوگی۔ مثال کے طور پہ میں کہوں تم سے کہ وہ کاپی پکڑانا۔ سامنے کوئی شے موجود ہے جس کا نام کاپی ہے، یعنی اس شے کا نام کاپی ہے۔ جسے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ کاپی پکڑانا، یہ اس شے کا نام ہے جسے میں کاپی کہہ رہی ہوں کہ وہ کاپی پکڑانا، یعنی اس شے کا نام ہے، یعنی اس شے کی حقیقت اپنے نام سے علاوہ ہے۔ اس کو نام دیا جا رہا ہے کہ کاپی، وہ کاپی۔ اب ذرا اس بات کو گہرائی سے سمجھنا۔ قل ھو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس ایک کے برابر نہیں، اور کوئی اس ایک کے برابر نہیں۔ یعنی وہ کوئی ہے جس کا نام اللہ ہے، ہم اسے اس کے نام سے ہی جانتے ہیں، مگر وہ یعنی ہو کوئی ہے، تبھی ہم اس کو جان نہیں سکتے اس کی ذات کے ساتھ، کیونکہ سامنے بس ایک نام سے تعارف کروا دیا گیا ہے۔ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، اس ہو کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ قرآن میں ہو کی صفات، ہو کے ہر نام کا ذکر ہو سے ہی کیا گیا ہے۔ اب ذرا ان آیات کو دیکھنا۔ وہ اللہ کے اس وہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے۔ وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ کے اس وہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، پاک ذات، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ پاک ہے اس سے جو اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اللہ پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک بنانے والا، صورت دینے والا، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ سب چیزیں اسی کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ہر سانس سے آنے والی آواز، یہ آواز ہو، جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ رگے جان میں ہی سانس ہے۔ زندگی کا جوہر اس کی انتہا ہے۔ اب اس آیت کو دیکھو۔ وہ اول اور آخر اور ظاہر اور باطن، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس آیت سے متعلق فرمایا، اے اللہ آپ ہی اول ہیں، آپ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، آپ آخر ہیں، آپ کے بعد کچھ نہیں ہے، آپ ظاہر ہیں، آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، آپ باطن ہیں، آپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سنو کہ اول اور آخر ایک سے ایک کے درمیان ہے، اور اس ایک سے ایک کے درمیان تمام عالم موجود ہیں۔ کہو کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ تنہا ہی ایسا ہے کہ اس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے۔ کیسے چھایا ہوا ہے؟ اب اس مثال کو دیکھنا۔ یہ ہے حروف ابجد، اس میں الف سے یہ تک ساری کہانی موجود ہے۔ الف کی قیمت ایک ہے اور یہ کی قیمت بھی ایک ہے، پہلا ایک اول کا، دوجا ایک آخر کا، اور باقی اعداد سب علم ہیں، تخلیق ہیں، واقعات ہیں، مخلوق ہیں، ازل سے ابد تک کی ساری معلومات ہیں۔ ابجد میں جب ہند سے دو ہو جائیں تو وہ جمع ہوتے ہیں۔ اول کے ایک اور آخر کے ایک کے درمیان دو کا عدد جوڑے بنے، ابتدا ہوئی اور اس تخلیق کی، اس مخلوق کی انتہا عدد 9 پہ ہے، یہ اس کا آخری عدد ہے، جہاں سب فیصلے ہو جانے ہیں، مقام مل جانے ہیں جزا و سزا کے۔ انسان کا سارا اختیار انہی اعداد کے اندر ہے جو 2 سے لے کر 9 تک ہے۔ یہ حدود ہے جس سے باہر کوئی نکل ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں نکل سکتا؟ کہ اب یہ مثال دیکھو کہ 9 آخری عدد ہے، آخری انتہا ہے، یہ 9 کا عدد، اسے جس بھی عدد سے ضرب دو یہ ابجد کی جمع میں 9 ہی بنتا ہے۔ اس کے درمیان میں جتنا بھی سفر کر لو 9 سے شروع ہو کر 9 پہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کا وہ اختیار ہے جو اسے ملا ہوا ہے، مگر حدود میں، جس حدود میں، جس لمٹ سے انسان یا جن یا کوئی بھی مخلوق باہر نکل ہی نہیں سکتی اس 9 کے حصار سے۔ ہر عدد ایک عالم ہے جو اول ایک آخر ایک کے درمیان ہے، الف سے یہ کے درمیان ہے، اور رہ جائے یہ سب مٹ جائے گا اور رہ جائے گا صرف